اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک توجہ دی اور آپ سب مل کر اس پر بھی فوکس کرتے ہیں کہ ہیومن ریسورس بھی تیار کی جائے، یعنی ساتھ ساتھ کام ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فیکٹری بنا دیں اور ورکرز کی ٹریننگ کا بعد میں خیال کریں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی سال اسی گیپ میں گزر جاتے ہیں۔ تو جو پروڈکشن ہے آف ہیومن ریسورس، اس کے اندر میں نے ہر یونیورسٹی جس سے میرا تعلق ہے، جس کا میں چانسلر ہوں یا جس کا میں پیٹرن ہوں، ان کو میں نے بلا کر بار بار یہ کہا کہ بھائی جو مارکیٹ کی ضرورت ہے اس کو اس طریقے کا تم تعلیم یافتہ بندہ پروڈیوس کرو جو مارکیٹ میں جس کی کھپت ہو۔ تو میرا اچھا خاصا انٹریکشن ڈائسپورا کے ساتھ ہے، جو سلیکان ویلی میں پاکستانی ڈائسپورا ہے، اور ہر مہینے میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، 2-3 گھنٹے کی میٹنگ کرتا ہوں، رات کو 8 بجے سے شروع ہوتی ہے، جس کے اندر ایمبیسڈر جو پاکستانی ایمبیسڈر یو ایس میں وہ بھی بیٹھتے ہیں، 15-20 ڈائسپورا کے سلیکان ویلی کے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، اور پاکستان سے گورنر اسٹیٹ بینک اور کامرس منسٹر یہ سب لوگ بھی بیٹھتے ہیں، تاکہ ٹربل شوٹنگ ہو، انڈیویجول ایشوز کی نہیں مگر انڈیویجول ایشوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں کہاں راستے میں باٹل نیک ہے۔ رجسٹریشن آف کمپنیز کے اندر ایس سی سی پی کے چیئرمین بیٹھتے ہیں، کہاں کہاں باٹل نیک ہے، کہاں کہاں ہفتوں لگ جاتے ہیں جو دنیا کے اندر گھنٹوں کی بات ہے۔ تو کم سے کم ہم ان بہت سارے باٹل نیکس کو ہم ریموو کر سکیں۔ مگر یہ ایکسائٹمنٹ جو آئی ٹی سیکٹر کا ہے، تو میں پہلی میٹنگ، اب 9-10 میٹنگز میں ہر مہینے کر چکا ہوں۔ پہلی میٹنگ کے اندر مجھے یہ خیال تھا کہ یہ لوگ بھی یہ بات کریں گے کہ جی پاکستان کے اندر یہ نہیں ہو رہا، پاکستان کے اندر یہ نہیں ہو رہا، جو ٹپیکل ہماری عادت ہے، سینہ کوبی کی صفحہ ماتم بچھا رہتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا اور یہ برائیاں۔ I found them so excited about the fact کہ پاکستان کے اندر کتنی اپارچونٹیز ہیں اور دنیا کو نظر آ رہی ہیں۔ جتنے ہیڈز آف اسٹیٹ سے میں ملا ہوں، جو ترقی یافتہ ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں، وہ بے چین ہوتے ہیں کہ جی 1 لاکھ، دس از ناٹ اے اسٹوری آف ٹوڈے، پچھلے 3-4 سال سے یہی مجھے جس ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملا ہوں، اس نے کہا جی اگر 1 لاکھ لوگ آپ کے پاس آج تیار ہیں تو ہمیں دے دیں آپ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں بل گیٹس صاحب کے ساتھ بھی میں نے ڈسکس کی کہ زمین کے اندر تیل بہت تھا، تو 60-70 سال اب لگے کہ تیل کے ذخائر کے اندر تھوڑا سا ڈینٹ پڑا کہ جی تیل شاید کم ہو جائے، اور اس کے مضر اثرات کا بھی اندازہ ہوا۔ تیل جب تک مشین میں نہیں جائے گا تو تیل بیکار ہے۔ ایک بینک ہے اس کے اندر پڑا ہوا ہے مگر ویسے بیکار ہے۔ اس وقت ڈیٹا کا حال یہ ہے کہ اتنا ڈیٹا دنیا میں موجود ہے آلریڈی، جتنے لوگ نہیں ہیں اس کو اینالائز کرنے والے۔ ڈیٹا کی مشین جو ہے وہ انسان کا دماغ، اور وہ الگوریتھمز ہیں جو کمپیوٹر کے اندر یا آئی ٹی کے اندر یہ اس چیز کو اینالائز کریں کہ یہ ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ تو there is much more data already. The ability to store data تو پرانی بات ہو گئی کہ ہم ہارڈ ڈرائیوز کی لمیٹیشنز تک محدود تھے، اب کلاؤڈ کے اندر ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو آئی ایم پریڈکٹنگ کہ اٹ از ناٹ پاسبل with today's population of the IT to be able to analyze data available to mankind. اچھا بٹ اٹ از اے ویلیوبل ڈیٹا۔ تو پھر فی الحال جو ہارڈ ویئر لمیٹڈ پروسیسز ہیں وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ سارے ڈیٹا کو انالائز کیا جائے۔ بٹ دیر از اے ونڈو اینڈ آئی ول کم ٹو دیٹ ونڈو لیٹر۔ بٹ یہ آپ سے ذکر کروں کہ جب ہم آئی ٹی سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو ہم نے آئی ٹی پالیسی بھی حکومت نے بنائی، آئی ہیڈ اے رول ان دیٹ۔ اس کے بعد اب جب پرائم منسٹر صاحب چائنا جا رہے تھے تو بہت ضروری، میں نے بھی یہ سمجھا اور پی ایم صاحب اور ان کے آفس نے بھی یہ سمجھا کہ ٹینجیبل ون ون سچویشنز کے متعلق چائنا کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ چائنا کے ساتھ ایک جیو پولیٹیکل کیفیت یا دنیا کے اندر جیو پولیٹیکل کیفیت بدل رہی ہے، اینڈ پاکستان از لوکنگ ایٹ اپارچونیٹیز. آف کورس the problems are there also, but opportunities to take the right step in this critical juncture. کہ جہاں کرائسس ہوتا ہے وہیں اپارچونیٹیز کے دروازے بھی نظر آتے ہیں. تو ایک اپارچونیٹی یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا فوکس کر رہی ہے کہ کچھ کنٹریز کے ساتھ چیزیں کم خریدی جائیں، اس کے اندر پاکستان یہ آفر کر سکتا ہے ان کنٹریز کو
آلریڈی ایشو بہت بڑا یوں ہو گیا کہ جو کنٹریز پروگریس کر جاتی ہیں وہاں لیبر کاسٹ رائز کر جاتی ہیں. تو فی الحال بلینکٹ میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ دا لیبر کاسٹ چائنا کے ساتھ کمپیریزن میں پاکستان کی آدھی ہیں اس وقت. لہذا جو پیسہ لیبر کو استعمال کر کر چائنا کے اندر جو کچھ پروڈیوس کرے گا پاکستان میں اس کی نصف کاسٹ کر وہی پیسہ پاکستان میں پروڈیوس کر سکتا ہے. اچھا اب لیبر کا سلوشن کیا ہے؟ لیبر کا سلوشن کبھی کبھی ممالک یہ کہتے ہیں کہ بھئی امیگرنٹ لیبر آ جائے, بٹ دیٹ امیگرنٹ لیبر ہیز بین مور آف سیمی اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر. جو اسکلڈ لیبر ہے آج کل دنیا میں اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر کے کسی اور ملک جائے. تو لہٰذا دوسرے کنٹریز کو جو امیگریشن کے خلاف ہیں مثال کے طور پر ان کو بھی یہ آسانی ہے کہ وہ ہماری لیبر استعمال کر سکتے ہیں اور لیبر ان کے ہاں جائے گی بھی نہیں. تو ایک اچھی اپارچونٹی ہے. تو لہٰذا چائنا کے ساتھ وہ ون ون اپارچونیٹیز کا ڈسکشن جو ہوا اس میں 5 مین سیکٹرز تھے جو ٹریڈیشنل, جو 4 ٹریڈیشنل تھے اور ایک آئی ٹی تھا. جو ٹریڈیشنل سیکٹرز تھے اس میں ٹیکسٹائل, ظاہر ہے جتنی کوآپریشن کریں چائنا کے ساتھ تو پاکستان کے اندر وہ پروڈکشن فیسلٹیز, ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کے حوالے سے بھی, ٹیکس بریک کے حوالے سے بھی مزید انویسٹمنٹس ہو سکتے ہیں. ایگریکلچر, یعنی ایگریکلچر کے اندر تو اور بھی بڑی اپارچونیٹیز ہیں کہ لینڈ ہمارے پاس ہے, گڈ اماؤنٹ آف واٹر ہمارے پاس ہے, مگر ہمارا پروڈکشن بہت کم ہے. اسی چیز انہی انگریڈینٹس کو ہم ملاتے ہیں تو پروڈکشن کم ہے. کیوں؟ کیونکہ سیڈ ٹیکنالوجی میں بھی ہمیں امپروومنٹ کرنا ہے, سائنٹیفک انداز سے چیزیں بدلنی ہے. دیر آر کنٹریز ان دا ورلڈ جہاں پر ہم سے 20 گنا چھوٹے اور دنیا کی سیکنڈ ہائیسٹ ایکسپورٹ آف فوڈ ہے. تو لہٰذا ٹیکنالوجی نے ان کو اس قابل بنایا ہے, کوئی سیکنڈ ہائیسٹ ایکسپورٹرز آف فوڈز ہیں 20 ٹائمز اسمالر دین پاکستان. تو لہٰذا سب کچھ ہمارے پاس ہے. ٹیکنالوجی اگر مکس ہو جائے تو ایگریکلچر پروڈکشن آف آل سارٹس میں ٹرمینڈس چینج آ سکتی ہے, بہت بڑا پوٹینشیل ہے. تو لہٰذا چائنا سے ہم نے یہ بھی ون ون سچویشن کے کولیبریٹ کرو تو یہ ہو جائے. 2 ہو گئے. تیسرے آٹوموٹیو سیکٹر میں پاکستان ہیز بین کوائٹ سکسیزفل اینڈ دی ایکسپیرینس آف فارن انویسٹرز ہیز بین فینٹاسٹک. جو بھی آپ کمپنی دیکھ لیں پاکستان کے اندر پچھلے 30 40 50 سال میں, چاہے 2 ویلرز ہوں, چاہے 3 ویلرز ہوں, چاہے 4 ویلرز ہوں, ہیز بین ویری گڈ. تو وہ اپارچونیٹی ہے. چوتھے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر بہت بڑی اپارچونیٹیز ہیں ٹو سپلائی ڈرگس ٹو دا ورلڈ. اس کے اندر پاکستان از لوکنگ فار مینوفیکچرنگ اٹس اون را مٹیریل جس کی ڈپینڈنس ہمیں باہر سے. تو 4 تو یہ ہو گئی. پھر آئی ٹی کے اندر جب ہم نے سوچا تو سم تھنگ گڈ ٹو شیئر ود یو. آئی ٹی کے اندر ایک تو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی بنی STZA, جس کے اندر آئی ٹی کو اگر ڈیفائن کر لیں کوئی سیکٹر کے یہ زون ہے, اس کے اندر اس کو 10 سال کی چھوٹ آف امپورٹس, 10 سال کی چھوٹ آف ٹیکسز اور ڈیوٹیز ایٹسٹرا, دی ایبلٹی ٹو موو منی ان اینڈ آؤٹ از لائک اینی گڈ ایڈوانٹیج اینی ویئر ان دا ورلڈ, بہترین ایڈوانٹیج. تو پاکستان اب وہ آفر کر رہا ہے. بلکہ صرف یہی نہیں کہ یہ جغرافک ایریا ہوگا STZA کا, بلکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ شارع فیصل ڈکلیئر ہو جائے STZA. اس بات کا بھی امکان ہے. ابھی میں ٹائر مینوفیکچرنگ کمپنی کو نوری آباد میں نے انوگریٹ کیا وچ $300 ملین کا انویسٹمنٹ ہے سروس کے ساتھ, لانگ مارچ ٹائر مینوفیکچرنگ کمپنی آف چائنا. تو وہ ان کی فیکٹری ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز این اسپیشل اکنامک زون. نہیں وہاں زون اس معنی کر کے پورا جغرافیائی ایریا نہیں ہے, بٹ دیٹ فیکٹری ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ. تو اس کا مطلب یہ کہ اپارچونیٹی ہے, آپ اس کانسیپٹ کو لے کر کہیں بھی کھڑے ہو جائیں تو دا پاسبلٹی از کہ یو کین گیٹ دا سیم بینیفٹس آف انکم ٹیکس ویور, آف ٹیکس ویور, آف ڈیوٹیز ویور, کسٹم ڈیوٹیز ویور ایٹسٹرا ایٹسٹرا, بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں. تو وہ میں آئی سولڈ دیٹ آئیڈیا ان دبئی جب میں گیا تھا دبئی ایکسپو کو انوگریٹ کرنے کے لیے, اور بہت لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. مگر ایک بہت بڑا مگر ہے جس کو آپ وقت کے ساتھ ساتھ شو کر سکتے ہیں دنیا کو کہ یہ مگر اب نہیں ہے, اور وہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. جو ہم پاکستانیوں کے لیے, جو ہم باہر سے پیسہ منگانے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس انکریج کرنا چاہتے ہیں, وی میڈ پروگریس آف مور دین 28 پوائنٹس, 132 سے 108 پر آ گئے ہم.
وہ روک دیا ورلڈ بینک نے، ورنہ اگر وہ چلتا رہتا رینکنگ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 20-25 نمبرز اور اوپر ہم چلے جاتے. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس صرف یہی نہیں کہ باہر کے لوگ آنے کے لیے، بلکہ جو پاکستانی آپ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، تاکہ سرکار کا صرف ایک کام یہ رہے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں کریں. یہ راستے ہیں جو متعین ہیں، جس کے اندر چینج نہیں ہوگا. آپ یہ راستے، پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ گلی بھی ہمیں پختہ کرانی ہے، وہ گلی بھی آپ پختہ کرائیں تاکہ آپ کے کام کے اندر آسانی ہو. تو اس کے اندر آئی ٹی کے اندر وی تھاٹ کہ پاکستان کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اس کی سیمی کنڈکٹر پالیسی ہو، اور سیمی کنڈکٹر پالیسی بہت اہم ہے. آپ نے اس وقت دیکھ لیا دنیا کا کرائسس ہے کہ چپ مینوفیکچرنگ is limited to a certain number of countries. It is a very high efficiency and a high cost investment جس کو کیا جائے. تو ہم نے کیا سوچا؟ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ڈیزائن سیکٹر کو بہتر کریں، کہ ڈیزائننگ آف چپس جیسے پرسکرپشن آف واٹ دا چپ ہیز ٹو ڈو، تو ڈیزائننگ ہم پاکستان میں کریں. اس کے بعد پیکیجنگ ہم پاکستان میں کر سکیں کہ مختلف چپس کو پیکیج کر ہم وہ فیسلٹی یوز کریں. چپ بنانا نہیں، وہ بات کی بات ہے، پہلے یہ دو کام ہم کر لیں. تو لکیلی جب یہ پرائم منسٹر صاحب گئے تو اس بات کا بھی امکان ہوا کہ چپ مینوفیکچرنگ کے اعتبار سے بھی سم کمپنیز ہیو شون انٹرسٹ کہ پاکستان کے اندر وہ اپنا ایگزسٹنگ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کو پاکستان لا سکیں. تو بہت سگنیفیکنٹ پروگریس یہ ہے کہ ڈیزائننگ اس کے اندر پاکستان خود بھی انویسٹ کر رہا ہے، اور ان ٹولز کے اوپر بھی پاکستان انویسٹ کر رہا ہے جو ڈیزائننگ کے اندر آسانیاں پیدا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ایٹسٹرا ٹو بی ایبل ٹو لرن، ان کے اوپر بھی انویسٹ کر رہا ہے. بٹ فائنلی دی ایبلٹی ٹو مینوفیکچر چپس شوڈ آلسو بی اے پارٹ اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پھر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کراچی میں CIO سمٹ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ IT سیکٹر میں پاکستان میں بے تحاشا مواقع ہیں. اس حوالے سے بل گیٹس سے تفصیلی بات ہوئی ہے. ہمیں مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تعلیم دینا ہوگی. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی.